میں خرم شہزاد ہوں اور آپ سب کو ادبی ورق پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس پروگرام میں سوال یہ ہے کہ عنوان سے ہم جس سوال کا جائزہ لیں گے وہ کچھ یوں ہے: کیا روبوٹ کی مدد سے ادبی متن کو تخلیق کیا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے؟ آج اس سوال پر ہم بات کریں گے۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی نیا اکاؤنٹ بناتے وقت ہمارے سامنے ایک ونڈو سی کھلتی ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے آئی ایم ناٹ اے روبوٹ، اور ایک پزل ہوتا ہے جسے ہم نے سالو کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ بعض اوقات انسان روبوٹس کے ذریعے سے کچھ نئے اکاؤنٹس بنا کر، خاص طور پر اگر ٹویٹر کی بات کی جائے تو ٹویٹر پر کوئی ٹرینڈ عام کرنے کے لیے فیک اکاؤنٹس بنوا کر اس طرح سے روبوٹس کی مدد سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کام لیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے نتائج برآمد کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو بتانا ہوتا ہے، ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ انسان ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس ذہانت ہے، مصنوعی ذہانت ہی صحیح، بہرحال ہے۔ اور پھر ایک خوف کہہ لیں، ایک انسان کا ایسا خوف جو اسے تاریخی تسلسل کے نتیجے میں ورثے سے ملا، اور وہ خوف ہے اپنی بقا کا خوف۔ تو ایک خوف جنم لے سکتا ہے کہ کیا مستقبل قریب میں یا بعید میں انسانوں کی جگہ روبوٹس لے لیں گے؟ یہ سوال، یا تشویش نما سوال، اس وقت شدید ہو گیا کہ جب دی گارڈین پر ایک روبوٹ نے مضمون لکھا۔ یہ مضمون جہاں ایک طرف اس روبوٹ کا انسانوں کے لیے ایک تعارف تھا، وہیں اس کے مافیوز ضمیر کا اظہار بھی تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مضمون کے آغاز پر ہی روبوٹ کی طرف سے کچھ دعوے کیے گئے۔ کہا گیا کہ ابھی اس نے اپنی صلاحیت کا، وقوفی یا ادراکی صلاحیت کا 0.12% استعمال کیا ہے، اور مضمون کے لیے مواد انٹرنیٹ سے ہی اخذ کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ محسوس نہیں کر سکتا، البتہ اس کے پاس تجزیہ کرنے کی، اس کے پاس عقلی یا منطقی تجزیہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور دلچسپ جملہ تھا: میرا ذہن خیالات سے معمور ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خیالات کی نوعیت ادبی ہو سکتی ہے؟ ویسے تو اس نے خود، اس روبوٹ نے اقرار کر لیا کہ اس کے پاس محسوس کرنے کی صلاحیت فی الوقت نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ادبی متن کا تعلق احساسات سے ہے، یعنی ادب احساسات کے جمالیاتی اظہار کا نام ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج نہ صحیح، کل اس کے پاس محسوس کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ اسی مضمون میں ایک جگہ پر روبوٹ لکھتا ہے کہ انسان اپنا کام جاری رکھیں، ایک دوسرے سے نفرت کریں، لڑتے رہیں، اور پس منظر میں بیٹھ کر میں انہیں یہ سب کچھ کرنے دوں گا۔ اب اس جملے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک تشویش، ایک خطرہ
سامنے ہے. یعنی مستقبل میں ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب انسان کی مرضی کے تابع روبوٹس نہیں رہیں گے. اب یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو یہ خطرہ کیوں لاحق ہو سکتا ہے. دیکھیے، انسانوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس دنیا میں اپنے وجود کو، اپنے تعارف کو، اپنی ہستی کو مستحکم کیا ہے. اس ہستی کے حوالے سے اگر ہم فلسفے کی روایت میں دیکھیں تو جرمن فلسفی مارٹن ہائیڈگر ایک ایسا نام ہے جنہوں نے تفصیل کے ساتھ انسانی ہستی کو ڈازائن یا بینگ کے تصور کو واضح کیا. انسان جو کہ ایک اعلیٰ، ایک برتر وجود ہے، ہستی ہے، کیا وہ اپنی ریپلیسمنٹ روبوٹ سے کرنا چاہے گا؟ ہرگز نہیں. اب یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی سوچ کا انحصار ہی انسان مرتکز بیانیے پر ہے. یعنی ایک ایسا بیانیہ، ایک ایسا نیریٹو کہ جس میں انسان کو اس کائنات کا مرکز اور محور مانا جاتا ہے. تو جب ہم روبوٹ کے حوالے سے کسی خطرے کا، کسی تشویش کا اظہار کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہمارے یعنی انسانوں کے ایک انسان مرتکز بیانیے کو گزند پہنچتی ہے. یہ خطرہ انسان کے وجود کو لاحق ہے. اسی خطرے کے پیش نظر ہم شاید کسی تشویشناک صورتحال پر غور کرنے کے لیے یا تو تیار نہیں ہیں، یا اگر تیار ہیں تو اس میں اپنی ہستی کو، اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یعنی انسان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی جگہ کوئی روبوٹ لے لے. اس مضمون کی طرف واپس آتے ہیں جہاں بہت سے ایسے حوالے ہیں جنہیں خطرہ کہا جا سکتا ہے انسانی وجود کے لیے. جس طرح سے میں نے عرض کیا، انسان شاید کبھی بھی اپنی اس حیثیت سے دستبردار نہیں ہونا چاہے گا. لیکن یوول نو ہرارے کی کتاب 21 لیسنز فار دی 21st سینچری میں انسان کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انسان کے درمیان رشتے کے حوالے سے بہت سے نئے سوالات سامنے لائے گئے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر ہم اپنے اس خطرے کو اور بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں. انسانی تاریخ کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے یعنی نشأۃ الثانیہ یا احیاء علوم کی تحریک، جو کہ مغربی تمام تر پیش رفت کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، اس تحریک سے پہلے انسان کے مطالعے میں انسان، کائنات اور خدا کی تکون تھی. تو اس تحریک کے بعد انسان اور کائنات کے درمیان جو رشتہ ہے وہ زیر بحث آیا. آج اگر ہم اسی تسلسل کو، مطالعاتی اسی نہج کو سامنے رکھیں تو اب شاید کہا جا سکتا ہے کہ انسان، کائنات اور روبوٹ یہ ایک نئی تکون بنی ہے 21ویں صدی میں، کہ جسے سمجھنے کی، جن تینوں نکات کے درمیان رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب ہم اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں جو کہ یہ تھا کہ کیا مستقبل قریب میں روبوٹ جو کہ فی الوقت بقول اسی کے وہ
احساس کی صلاحیت سے، محسوس کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے تو مستقبل میں کیا وہ یہ صلاحیت بھی پا لے گا؟ ویسے تو ایک بڑی دلچسپ ویب سیریز ہے بلیک مرر. اس ویب سیریز کا جو دوسرا سیزن ہے اس کی پہلی قسط ایک اہم حوالہ ہے اس بارے میں سوچنے کے لیے کہ کس طرح انٹرنیٹ سے ایک روبوٹ اپنے لیے ڈیٹا منتخب کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر محسوس کرنے کی صلاحیت سے بھی لیس ہو جاتا ہے. تو بہرحال اب یہاں یہ بات ہے یا یہ قابل غور نکتہ ہے کہ مستقبل میں انسان اگر روبوٹ کے حوالے سے سوچے تو کیا وہ محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ادب جو کہ محسوسات کا جمالیاتی اظہار ہے اس کو اپنانے پر بھی قادر ہو جائے گا؟ کیا مستقبل میں روبوٹس محسوس کر سکیں گے؟ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے ایک مشکل امر ہوگا. یعنی کہا جا سکتا ہے کہ زبان اور زبان میں موجود احساس کا التباس تو اس کے پاس آ سکتا ہے، لیکن محسوس کرنے والی وہ شے جو انسانوں کے پاس خاص ہے، جسے ہم دل کہہ سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل کی اور روبوٹ جو کہ جس نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ منطقی اور عقلی تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس تجزیے کے مطابق تو دل بھی ایک پمپنگ مشین ہے، ایک خون کو سرکولیٹ کرنے والی، جسم میں پہنچانے والی ایک مشین ہے. تو کیا وہ شے جو انسان سے مخصوص ہے روبوٹ کے پاس بھی آ جائے گی؟ کچھ دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہمارے محسوسات کے، ہماری آرا کے اظہار کا اہم وسیلہ بن چکا ہے، عین ممکن ہے کہ مستقبل میں روبوٹ وہاں سے ڈیٹا اکٹھا کرے اور پھر محسوس کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر لے. لیکن یہاں اب ہم ایک شعر پڑھتے ہیں، مجید امجد کا ایک شعر ہے، میں روز ادھر سے گزرتا ہوں، کون دیکھتا ہے؟ میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا؟ تو کیا ایک روبوٹ کے پاس جذبے کی اس نوعیت کو، مغایرت یا ایلینیشن کی اس قسم کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے؟ میرا خیال ہے یہ ایک پیچیدہ بات ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ شاید روبوٹ اس حد تک ڈیٹا جو ہے اس کا تجزیہ نہیں کر سکے گا. تو یہ ایک امید ہے انسانوں کے لیے، ہمارے لیے. شاید اس امید کو بھی انسان مرتکز بیانیے ہی کا نتیجہ کہنا چاہیے. یعنی یہ جو میں نے عرض کیا کہ مجید امجد کے اس شعر میں مغایرت کی جس سطح کو ایک شاعر نے دریافت کیا ہے، یہ دریافت کرنا روبوٹ کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ میرا دعویٰ ہی عین ممکن ہے کہ اس انسانی حیثیت سے دستبردار نہ ہونے کی خواہش کا نتیجہ ہو کہ جس کی طرف ہم نے آغاز میں اشارہ کیا تھا، بات کی تھی. تو بہرحال آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان جس خبت عظمت کے تصور میں مبتلا ہے، فلسفے میں تو اسے مغربی فلسفہ کہہ لیں یا فلسفہ کہہ لیں، اس میں تو اس کو مختلف حوالوں سے دیکھا جا چکا. مثلا مغربی فلسفی ہیں یاک دریدا، ان کی کتاب ہے دی اینیمل دیٹ دیئر فار آئی ایم.
اس کتاب میں انسانی وجود کو ایک نئی سطح پر، ایک احساس تفاخر سے عاری سطح پر موضوع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں انسان کی مذکورہ یا جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، اس ہستی سے ہٹ کر انسان کو موضوع بنایا گیا ہے، تو اگر فلسفے کی دنیا میں یہ کام ہو چکا، یعنی انسان کی روایتی حیثیت سے انسان کو دستبردار ہونا پڑا، تو کتنی دیر لگے گی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حق میں بھی انسان دستبردار ہو جائے، اور یہ سب کچھ علم کی روایت میں ہی ممکن ہے۔ ابھی تک میں نے جن خیالات کا اظہار کیا ان کو ہم دو حوالوں میں یا دو خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تو امید تھی، یہ امید شاید اسی وجہ سے ہو کہ انسان خود اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے شاید دستبردار نہیں ہونا چاہتا، اور وہ بھی روبوٹ کے حق میں۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ تھا کہ جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آپ نے جو قیمتی وقت مجھے عطا کیا اس کے لیے بے حد ممنون ہوں۔